کاش کہ ہر سجادہ نشین اگر آج اپنی مسند پہ یہ پڑھ کے سنا دے تو اگلے دن ساری بیماری ختم ہو جائے۔ عام بندوں کا نیک ہونا اتنا ضروری نہیں جتنا ان کا نیک ہونا ضروری ہے، صاحب سجادہ کا۔ کیوں؟ یہ اس جگہ پہ ہیں کہ ان سے کچھ بھی ہوا تو تانا بڑوں کو ملے گا، یعنی وہ ایسا کرنے والے اپنی جگہ مجرم ہیں، مگر مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سجادہ نشین نے رستہ دکھایا۔ بالخصوص میں ان مشائخ کو جنہوں نے شرق پور شریف میں بیٹھ کے اعلامیے نہیں اجحالیے چھاپے تھے اور آج بہ گئے ہیں، کہ مجدد صاحب جن کا ساری عمر نام لیا، انہوں نے تو کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا، لفظ اجتہادی نہیں لکھا ہوا، سارا خطا و معاویہ تھا، خیر کے لفظ بولے ہیں مجدد پاک نے خطا پر۔ آج تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ذات اجتہادی اس وقت کہنا تھا اسی منٹ میں۔ تو میں پوچھتا ہوں مجدد صاحب نے یہاں جو لکھا تو اجتہادی کہاں لکھا؟ مجدد صاحب نے آج تک بھی بول کے نہیں کہا کہ میری مراد اجتہادی ہے۔ تو یہ جو جتنا طوفان بدتمیزی اٹھا تھا یہ مجدد صاحب کے خلاف تھا، میرے خلاف تو نہیں تھا، میں تو ان کا مسلک بچا رہا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ولی ہے اللہ کا جن کی خطا بھی حضرت ویسے کرنی کے ثواب سے افضل ہے۔ مجدد صاحب کہتے ہیں شرم کرو، حضرت امیر معاویہ کا دفاع ہم بنو امیہ کی وجہ سے نہیں کرتے، جن کے صحابی ہیں ان کی شان کی وجہ سے کرتے۔ بے برکت سو باتیں، یہ ہے سنیت اور یہ ہے مجددیت اور یہ ہے رضویت اور پھر ان کے سایہ یہ ہے جلالیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔
کہ دربار گوہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام حضرت سیدنا شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسرچ سینٹر میں سیدنا داتا گنج بخش اجویری قدس سر العزیز کے عرس شریف کے موقع پر قندیل نورانی حضرت سیدنا مجدد الفیسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی قدس سر العزیز کی تعلیمات کو اجاگر کرنے کے لیے دوسرے سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ طریقت، شریعت اور حقیقت کے لحاظ سے حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات نہایت ضروری ہیں۔ جس طرح کہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کے افکار و نظریات کے اجاگر کرنے کے سلسلہ میں افکار رضا سیمینارز کا انعقاد کر رہے ہیں، اور اس سلسلہ میں انشاءاللہ کل یہاں مرکز صراط مستقیم میں عشاء کے بعد 34واں افکار رضا سیمینار انشاءاللہ منعقد ہوگا۔ تو حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کے لحاظ سے گزشتہ سال سے ہم نے یہ سلسلہ باقاعدہ شروع کیا، اور آج یہ دوسرا افکار مجدد الفیسانی قدس سر العزیز سیمینار ہے، اور اس پر بھی انشاءاللہ کئی سیمینار آگے ہم منعقد کریں گے، جو کہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اکابر کا پیغام سمجھنے، سننے، سنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس سیمینار کا موضوع ہے سجادہ نشینی کے فرائض۔ ہم اہل سنت و جماعت میں جو بڑے بڑے عہدے ہیں، ان میں سے ایک نہایت بڑا عہدہ سجادہ نشینی کا عہدہ ہے۔ یعنی اہل سنت میں کچھ حافظ ہیں، کچھ قاری ہیں، کچھ امام ہیں، کچھ خطیب ہیں، کچھ مدرس ہیں، کچھ شیخ الحدیث ہیں، تو کچھ سجادہ نشین ہیں، اور سجادہ نشین کا منصب یقیناً نہایت ہی بڑا منصب ہے، اور اہل سنت و جماعت اپنے ذاتی تعاون سے مدارس چلاتے ہیں، مساجد چلاتے ہیں، مزارات تعمیر کرتے ہیں، خانقاہیں بناتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے مال و متاع کا ایک بڑا مصرف سجادہ نشین حضرات ہیں، جن کی خدمت یقیناً ایک اچھا امر ہے، انہیں نذرانہ پیش کرنا۔ مگر یہ دھیان کرنا بھی ضروری ہے کہ جو سب سے بڑھ کر جن کے لیے اہل سنت اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، وقف کیے ہوئے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں کیا ہیں، اور وہ اپنی ڈیوٹیاں کس حد تک سر انجام دے رہے ہیں۔ کسی بھی قوم میں جس چیز پر سب سے زیادہ اخراجات آ رہے ہوں، یا کسی قوم کا سب سے زیادہ سرمایہ جس مقصد کے لیے لگ رہا ہو، اس کا فائدہ بھی سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ان کی مشکلات میں ڈیوٹیاں بھی سب سے زیادہ ہیں، اور پھر اصل میں اس قوم کے دین، مسلک اور نظریات کے تحفظ میں ان ہستیوں کا کردار بھی صف اول کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ جو نظام خانقاہی جب سے چلا ہے، تو ہمارے اکابر اسلاف اس پر یقیناً بھرپور طریقے سے کام کرتے آئے ہیں، اور جو اس سلسلہ میں کامل ہستیاں گزری ہیں، نہ تو انہوں نے کبھی نذرانوں پر نظر رکھی، اور نہ ہی کوئی انہیں لالچ تھا، اور نہ ہی انہیں نذرانے پیش کرنے والے کوئی دنیاوی مقاصد کے لیے ایسا کرتے رہے، بلکہ اپنی خوش قسمتی سمجھ کے کہ وہ قبول کر لیں، یہ سلسلہ بھی ہوتا رہا۔ اور
درخشاں ماضی گزرا ہے اہل سنت و جماعت کا. آج انہی جگہوں میں، ہر جگہ تو ویران نہیں ہوئی، یقیناً بہت سی جگہیں اب بھی آباد ہیں، اسلاف کا مشن جاری ہے، برکتیں ہیں، ڈیوٹیاں سر انجام دی جا رہی ہیں، اور ملت جس انداز میں ادھر مالی طور پر اپنا تعاون پیش کرتے ہیں وہاں سے انہیں رہنمائی بھی مل رہی ہے. مگر کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں بہت زیادہ ویرانی ہے، مایوسی ہے، اور اس کی وجہ سے اجتماعی نقصان ہو رہا ہے. یقیناً بڑے بڑے آستانے اور بڑی بڑی درگاہیں، یعنی بڑے بڑے سے مراد حجم، تعمیر اور اس انداز میں ایریا اور علاقہ کے لحاظ سے بھی جو بڑائی ہے اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے دین، مذہب اور مسلک کے لحاظ سے. لیکن یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ اگر دیتے وقت، بناتے وقت اہل سنت وہ جگہیں بڑی بنائیں جس کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے مدارس کثرت سے نہ بن سکیں، تو ایک تو یہ چیز بناتے وقت بھی قابل غور ہے کہ ہمارے مخالف جو اہل سنت پر حملہ کر رہے ہیں کچھ فرقے، ان کا پیسہ، یہ نہیں کہ ان کے لوگ زیادہ دیتے ہیں اپنے مسلک کو، زیادہ سنی ہی دیتے ہیں، مگر ان کا دیا ہوا درسگاہ پہ جاتا ہے یا مسجد پہ جاتا ہے تو ان کے قلعوں کی طرح کے مدارس ہیں، ایکڑوں میں نہیں مربوں کے اندر بھی ہیں. اور پھر وہ جو ان کی سوچ ہے، جو فکر ہے، وہ تو علیحدہ بات ہے کہ وہ کتنی غلط ہے، لیکن اس کو تحفظ دینے کے لیے ان کے وہ مراکز جس پر ان کی افراد کا پیسہ بھی لگا، اگرچہ بیرونی حکومتیں بھی انہیں دے رہی ہیں، لیکن ہمارے افراد بھی پیسہ دیتے ہیں. مگر بہت سی ایسی جگہیں جو افراد کے پیسے سے بنی ہوئی ہیں، مگر افراد پہ جب مشکل وقت آیا ہے، اس نظریے پہ جب مشکل وقت آیا ہے یا رہنمائی کی ضرورت ہے، تو وہ جگہ مرکز علم و حکمت کا کردار ادا نہیں کر رہی کچھ، بلکہ وہ جگہ الٹا اسی مسلک کو لوٹنے والوں کی چھاؤنی کا کردار ادا کر رہی. ایسا کس وجہ سے ہوا کہ وہاں جو مصلی پہ بیٹھا سجادہ نشین ہے اس کی وجہ سے خامیاں ہیں، یا تو اس کے انتخاب میں کہ وہ خود نااہل ہے، اس جگہ کے شایان شان نہیں، اس میں صلاحیت نہیں، وہ قرآن و سنت کا عالم نہیں، صاحب تقوی نہیں، صاحب پرہیزگاری نہیں، اس کا شوق ریچھ کتے لڑانے کا ہے، اس کا جو مطمع نظر بڑی بڑی گاڑیاں اور جائیدادیں ہیں، یا اس کو دلچسپی بد عقیدہ لوگوں سے پروٹوکول لینے کی ہے، یا حکومتوں کی چمچہ گیری کرنے کی ہے، یا مالداروں کی خوشامد کرنے کی ہے، یا تو اس کو حق کا پتہ نہیں، یا حق بتا نہیں سکتا، بزدل ہے، یا لالچ درمیان میں آ جاتا ہے آڑے، جس کے نتیجے میں وہ اتنی بڑی جگہ جس کو انہی اہل حق نے اپنا ایک ایک پیسہ اکٹھا کر کے بنایا تھا، بالآخر وہ انہی کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے. ہر قوم میں ایک محاسبہ کا نظام ہے کہ جو جتنا مستفید ہو رہا ہے وہ اس کا حساب بھی دے کہ آگے کر کیا رہا ہے. تو یہ جو ہمارا شعبہ ہے جس کو ایک سرپرستی کی حیثیت حاصل ہے، یعنی حافظ، قاری، عالم، جو دیگر جو ہے وہ کاشتکار، دکاندار، مسلک کے جو ان سب سے بڑا منصب یہ ہے، اور اس کے لحاظ سے محاسبہ ختم ہو چکا ہے. جب محاسبہ ختم ہو چکا ہے تو کتنے ان پڑھ، جاہل اور بد عقیدہ گورننگ پاور پہ آ گئے ہیں. یعنی وہ جگہ جہاں کا بولا ہوا مانا جاتا ہے، جہاں جو بولتا ہے لاکھوں لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں درگاہ کا آرڈر ہے، حکم ہے، اور فلاں کا حکم نامہ ہے،
کیونکہ وہ جگہ ایسی ہے جہاں کی بات مانی جاتی ہے، لیکن بول وہ رہا ہے کہ جس کی شرن ماننا جائز ہی نہیں یا شریعت کے بالکل خلاف ہے، تو اب وہ قوم کیسے اٹھ سکتی ہے، وہ کیسے مضبوط ہو سکتی ہے، اور کیسے اس قوم میں بیداری یا کوئی انقلاب آ سکتا ہے، یا وہ کسی کے حملوں سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتی ہے۔ اور پھر یہ صورتحال کے جو ایک اوپر بطور خاص بیرونی ممالک کے جو اعلی کار بنتے ہیں وہ کچھ خوارج نواسب کے بنتے ہیں، کچھ روافض کے اعلی کار بنتے ہیں، اور جس طرح مسند ان کے پاس اہل سنت کی ہے، اگر اہل سنت کا پس منظر ان سے منفی کر دیا جائے تو وہ صفر سے بھی نیچے ہیں، یعنی جس سیٹ پہ بیٹھ کے وہ حکم چلا رہے ہیں اس میں پاور اہل سنت کی ہے صدیوں کی، اور اب حکم وہ اہل سنت کے خلاف ہی چلا رہے ہیں۔ تو ہمیشہ اس سلسلے میں پہلے سجادہ نشینی جو ہے اس پر لیکچر دیے گئے، اس پر لکھا گیا، اس پر ہدایات دی گئی، سجادہ نشینوں کے بھی کورس کروائے گئے، انہیں باقاعدہ جھنجھوڑا گیا، ان کا مواخذہ کیا گیا، ان کو ایک نظام دیا گیا کہ تم نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ اسی سلسلہ میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں مختلف مکتوبات سجادہ نشینوں کی اصلاح کے لیے لکھے، کہ جنہوں نے آگے اوروں کی اصلاح کرنی ہے، خود ان کی اپنی حیثیت کیا ہے، وہ کس طرح چل رہے ہیں، چونکہ سجادہ نشین معاشرے میں سنی ماحول کے اندر وہ ایک آفتاب اور مہتاب کے مرتبے پر قائم ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ آفتاب مہتاب ہے بھی یا وہ اندھیرا ہے، کیونکہ اس کا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بگاڑ اسے صحیح کریں، جہاں ظلمت ہو وہاں روشنی کریں۔ مکتوبات شریف میں سے ایک مکتوب جو مکتوب نمبر 227 ہے، اور در المعرفت حصہ جو ہے چہارم دفتر اول، اس کے اندر جلد نمبر 1 میں یہ مکتوب ہے۔ یہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہی لاہور والوں کے لیے تھا، تو اتفاق سے لاہور میں آج وہ مکتوب صدیوں بعد پڑھا جا رہا ہے۔ اس کا جو شروع میں تعارف ہے وہ لکھا ہے بملا طاہر لاہوری صدور یافتہ، کہ یہ ملا طاہر لاہوری جو بہت بڑے بزرگ تھے ان کے طرف لکھا تھا مجدد صاحب نے، یعنی وہ بہت صاحب فضل و کمال تھے، لیکن پھر بھی مجدد صاحب حفظ ما تقدم کے تحت یا آگے جہاں کمی ہو یہ پڑھ کے سنائیں، یہ لکھا تھا تو آج ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ بملا طاہر لاہوری صدور یافتہ در بیان بعض از نصائح و مواعظ کے بمقام شیخی، کہ اس میں کچھ نصیحتیں اور واعظ وہ ہیں جو سجادہ نشینی کے منصب کے بارے میں ہیں۔ بمقام شیخی، شیخ ہونا، پیر ہونا، صاحب سجادہ ہونا، مسند نشین ہونا، اس مقام کے کیا فرائض ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا ڈیوٹیاں ہیں، اس کو پیش نظر رکھ کے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فارسی میں اس زمانے میں لکھا، اور یہ واضح کیا کہ یعنی جس سیٹ پر مجدد صاحب تھے کہ یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں دھیان رکھوں ان حضرات کا، اور ان کی ڈیوٹی ہے کہ یہ سمجھیں اور آگے یہ دھیان رکھیں۔ تو اب وہ لکھا ہوا چھپا ہوا آج ہمارے ماحول میں بھی ہے، اور ہم جو کارکنان ہیں ان مجددین کے، ہماری ڈیوٹی ہے کہ اگر آج کے پیران وہ نہیں پڑھ کے سنا رہے، یا جو سنا رہے ہیں وہ تو سنا رہے ہیں، اور جہاں نہیں سنایا جا رہا یا جو اس پہ عمل نہیں کر رہے تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ صرف مجدد صاحب کیا شجرہ نسب، ان سے اپنا ریلیشن یا ان کے نام کی وجہ سے اپنی پہچان کہ ہم فلاں ہوتے ہیں، ہم مجددی ہیں،
ہم نقشبندی ہیں، ہمارا یہ رابطہ ہے، بلکہ یہ ہدایات بھی سامنے رکھیں کہ ہمارے یہ ہستی جو پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر ہیں، وہ انہوں نے اپنے زمانے میں یہ کیا لکھا اور کس انداز میں جامع آپ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ آپ نے اس میں یا اور دیگر جو اس سلسلہ کے مکتوبات ہیں بہت سی ضروری باتیں لکھیں۔ ایک اس میں یہ لکھا کہ ایک ہوتا ہے رخصت کا رستہ اور دوسرا ہوتا ہے عزیمت کا رستہ۔ رخصت ہے چھٹی والا پہلو، کچھ مواقع کچھ لوگ چھٹی والے ہوتے ہیں کہ رخصت پہ عمل کر لیں، ذرا یہ ہے اس میں کچھ اجازت ہے۔ دوسرے ہوتے ہیں عزیمت والے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے چھٹی نہیں لینی، ہم نے اس رستے پہ چلنا ہے جو عزیمت والا رستہ ہے، اگرچہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ تو پیر اور سجادہ نشین کیا چھٹی والا رستہ لے گا یا عزیمت والا رستہ لے گا؟ یعنی وہ کس رستے پہ چلے گا؟ مجدد صاحب نے اس مکتوب میں لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ جو شیوخ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ محافظت حدود شرعیہ نیک رعایت نمائند، کہ سجادہ نشین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حدود شرعیہ کی حفاظت کا بھرپور اہتمام کرے، اس کے دائرہ کار میں، اس کی حدود میں، اس کے مریدین اور خلفاء اور اس سے ریلیٹڈ لوگ جتنے ہیں ان میں کہیں بھی ایسا نہ ہو کہ شرعی حدیں پامال ہو جائیں اور وہ چپ کر کے بیٹھا رہے، بلکہ حدود کی محافظت میں، حدود شرعیہ کی محافظت میں وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ مہما امکن عمل برخصت تجویز نہ کنن، جب تک کہ ممکن ہے کبھی رخصت والا رستہ اختیار نہ کریں۔ سجادہ نشین حضرات رخصت کے پہلو پہ عمل نہ کریں، مطلب ہے گنجائش نہ لیں شریعت سے، آسانی والا رستہ نہ لیں کہ شریعت میں اس مسئلے میں چھٹی ہے لہذا ہم بھی چھٹی کر لیتے ہیں۔ یعنی چھٹی والے پہلو پہ کوئی عوام میں سے چل نکلے تو چل نکلے، لیکن سجادہ نشین کو تو چھٹی والے پہلو پہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم منافی این طریقہ علیہ است۔ فرمایا چھٹی پہ چلنا اس تصوف کے رستے کے خلاف ہے اس بندے کے لیے جو لیڈرشپ میں ہے اور جو سجادہ نشین ہے، جو پیر ہے۔ ہم منافی این طریقہ، کہ وہ دعوے دار طریقت کا ہے اور کام وہ کرتا جو طریقت کے منافی ہے، یعنی چھٹیاں مانگنا، چھٹیاں لینا، چھٹیاں کرنا، فرمایا یہ منافی ہے اس عظیم طریقت کے۔ وہم مناقض دعوی مطابات سنت سنیہ، سجادہ نشین کا یہ دعویٰ ہونا چاہیے کہ میں سنت عظیمہ پہ عمل کروں گا، تو پھر یہ اس کے منافی ہے چھٹی لینا یا چھٹی والے پہلو کو اپنانا زندگی گزارنے کے لیے، کہ رخصت بھی تو اس مسئلہ میں ہے، ہم رخصت پہ عمل کر لیتے ہیں۔ نہیں، جو مسند نشین ہے، سجادہ نشین ہے، وہ جس کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو حوصلہ ملنا ہے شریعت پر عمل کرنے کا، جو لاکھوں لوگوں کے سامنے حوالہ ہے شریعت کا، جو اس ماحول میں اسلام کی صداقت کی پہچان ہے کہ دوسرے مذہب اگر دیکھنا چاہیں گے کہ اسلام جہاں پوری طرح اثر انداز ہو تو وہ بندہ کیسا ہوتا ہے، انہوں نے اس سجادہ نشین کو دیکھنا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اسلام اپنا پورا رنگ دکھا رہا ہے اور اسلام کی پوری رونق اس جگہ ہے۔ اور اگر وہ بندہ ہی آگے سے ابو اندھیرا ہو تو پھر اسلام کیسے بچے گا؟ وہ بندہ ہی عقیدے کا چور ہو آگے سے، وہ بندہ ہی بدکار اور بد کردار ہو، تو پھر تو شریعت کا حوالہ ڈیمیج ہو جائے گا۔ پھر ماحول میں یعنی چلتے پھرتے لوگوں کے سامنے، یعنی جو
ایک تو ہے نا شریعت قرآن میں ہے، سنت میں ہے، لیکن حوالہ شریعت کا عملی طور پر کہ بندہ اگر اس پہ عمل کرے تو وہ کوئی دکھاؤ، تو اسلامی معاشرہ وہ سجادہ نشین کو دکھائے گا کہ عمل کرے تو بندہ ایسا ہوتا ہے، اور آگے وہ سجادہ نشین ہو کتے اور ریش لڑانے والا، وہ سجادہ نشین ہو آگے کوئی نشئی سا، یا جس کے چہرے پہ پوری سنت داڑھی بھی نہیں، جس کی انداز بھی وہ شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں، تو اس سے اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا خاص، وہ تو کافی اکٹھا کر چکا ہے اور ذرائع سے کر رہا ہوگا، مگر جس دین نے اس کو سیٹ پہ بٹھایا تھا اس دین کا بڑا نقصان ہوگا، اس مسلک کا بڑا نقصان ہوگا۔ تو اس واسطے حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مکتوب میں فرمایا کہ جو سجادہ نشین ہے اس کو اس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے کہ لوگ اس کو دیکھ کے نیکی کی طرف آ جائیں، اس کی وجہ سے اسے دیکھ کر، اور یہاں آپ نے فرمایا ویسے تو دکھا کے کسی کو کوئی کام کریں تو ریاکاری بنتی ہے، اور ریاکاری بڑا جرم ہے، اور اس ریاکاری کے 3 درجے ہیں، کبھی تو ثواب گھٹتا ہے، کبھی پورا مٹتا ہے، اور کبھی ثواب کی جگہ آگے معاذ اللہ عذاب ہو جاتا، اتنی خطرناک ہے۔ لیکن مجدد صاحب کہ جو ایک سجادہ نشین ہے، جس کو دیکھ کر لوگ نفل پڑھتے ہیں کہ یہ ہمارے حضرت صاحب یہ نفل بھی پڑھتے ہیں، یہ ورد بھی کرتے ہیں، یہ وظیفہ بھی کرتے ہیں، وہ ان کے معمولات میں یہ بھی ہے، فرمایا اب اس کی مجبوری ہے، اگر اس نیت سے یہ ریا بھی کر لے تو فرمایا یہ مریدوں کی اخلاص سے کہیں اچھا ہوگا۔ اس نقطہ پہ آ کے اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ مجھے مرید سمجھے کہ ہمارے حضرت صاحب کا یہ وظیفہ بھی ہے، یہ بھی کرتے ہیں، اس کے سامنے یہ ہو کہ مجھے دیکھیں تو پھر یہ کچھ کرتے ہیں، مجھے کرتا نہ دیکھے تو کچھ نہیں کرتے، تو میں اب مجبور ہو گیا ہوں۔ یہاں مجدد صاحب نے اس پس منظر میں یہ لکھا، ریاء العارفین خیر من اخلاص المریدین، یہ باقاعدہ یہ اصطلاح اور یہ مقولہ لکھا، ریاء العارفین خیر من اخلاص المریدین، فرمایا عارفوں کا ریا مریدوں کے اخلاص سے افضل ہے۔ اب یہ خاص پس منظر ہے، مرزا جہنمی جیسے لوگوں کو تو ان باتوں کی سمجھ نہیں آ سکتی، لیکن یہ بھی ایک سٹیٹس ہے، اور یہ پھر وہ کتنا بڑے درجے کا بندہ ہوگا کہ جو ایسا کرے اور اپنے آپ کو ریاکار نہ بننے دے، لیکن اوروں کو اس سلسلہ میں متوجہ کرنے کے لیے وہ ریا کا لغوی معنی ہے دکھا کے کرنا، کہ اس کے پتہ ہو کہ ان کی یہ معمولات ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تاکہ اور ایسا کریں، اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ مجھے بڑا جانے، یہ ہو کہ اور بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ یہ ذکر کریں، یہ درود پڑھیں، یہ ورد کریں۔ تو اس پر آ کر فرمایا کہ کیونکہ اس میں بڑی چیز اس کا منصب ہے کہ جس کے ذریعے لوگ دیکھ کر بھی عمل شروع کر دیتے ہیں، تو اس کو اس انداز میں جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ہونا چاہیے کہ یہاں تک لکھ دیا کہ وہ ریاء العارفین خیر من اخلاص المریدین، مگر ساتھ ہی آپ نے پھر دوسری طرف بھی متوجہ کیا انہی لوگوں کو، اور یہ جو پہلا حصہ تھا اس کی وجوہات بیان کرتے کرتے فرمایا کہ اعمال عارفاں اسباب تقلید است مر طالبان را در اتیان اعمال، کہ جو عارفان ہیں یعنی یہ اس مرتبے پہ فائز لوگ، یا ظاہر یہی کیا جا رہا ہے کہ جو سجادہ پہ بیٹھے ہیں، فرمایا یہ طالبان جو مریدین ہیں ان کی تقلید کا ان کے اعمال سبب بنتے ہیں، وہ ان کو فالو کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں۔ اگر عارفان عمل نہ کنن طالبان محروم مانند، اگر یہ عمل نہ کریں تو وہ محروم ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ کریں اور ان کو پتہ نہ چلے تو پھر بھی محروم رہ جاتے ہیں، تو پھر انہیں پتہ چلنا چاہیے، اور پتہ چلنے میں آگے 2 شکے ہیں،
ایک ہے ریا جو کہ مہلک ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کی اصلاح، کہ یہ ویسے اتنا متوجہ نہیں ہوتے، تو پھر اب یہ اس سجادہ نشین کے لیے ہے کہ یہ اپنے دل کو سنبھال کے رکھے، لیکن ان کا فائدہ تو کرے، کہ اپنے دل میں یہ نہ لائے کہ یہ دیکھیں تم یہ سمجھیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں، بلکہ ان کی اندر جذبہ پیدا ہو۔ اس سلسلہ میں فرمایا کہ پس عارفاں برائے آنکنن تا طالباں با اقتدا نمائن، کہ یہ پھر اس لیے بھی کریں کہ وہ ان کی اقتدا کریں، ایک تو اللہ کے لیے، دوسرا وہ کہ وہ ان اعمال کی اقتدا کریں۔ اب یہاں پر بڑی اصلاحی دعوت تھی، اس کی طرف متوجہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں ازیں جا کسے گمان نہ کند، ازیں جا جب یہ ہم نے کہا کہ ریا کر لے وہ بھی کریں، ازیں جا کسے گمان نہ کند کہ عمل عارفاں محض از برائے تقلید طالبان است و عارفاں را بعمل احتیاج نیست یعظم باللہ سبحانہ و تعالی۔ فرمایا یہاں سے یہ باتیں میری سن کے کوئی یہ گمان نہ کرے کہ یہ تو پہنچی ہوئی سرکار ہیں حضرت صاحب، انہیں تو اب عمل کی ضرورت ہی نہیں رہی، یہ جو کرتے ہیں یہ تو طالبان کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ وہ کریں۔ آپ فرماتے ہیں یہ زندیقیت ہے، یہ سمجھنا کہ انہیں عمل کی ضرورت نہیں، صاحب سجادہ کو، حضرت صاحب کو، یا جو بھی اس منصب پر کسی نے فیض کیا ہوا ہے، اور وہ آگے یہ جو مکتوب ہے اس کو دیکھ کر کے یہ ہستی تو اب ویسے ان کو تو ضرورت نہیں رہی، بس یہ جو کرتے ہیں اس لیے کہ لوگ ان کو دیکھ کے کریں، نہ ان کے دل میں ریا ہے نہ اور کوئی ہے، لیکن لوگ جب یہ ایسا سمجھنا شروع کریں تو مجدد صاحب فرماتے ہیں یہ سمجھنا اگر کوئی سمجھتا ہے این خود عین الہاد و زندقہ است، یہ بات الہاد ہے۔ کون سی بات؟ کہ اب یہ حضرت صاحب تو اتنا عمل کر چکے ہیں، اتنا کر چکے ہیں، اتنا کر چکے ہیں، انہیں تو اب ضرورت ہی عمل کی نہیں رہی، یہ جو کرتے ہیں یہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ اور دیکھ کے ان کو کریں، انہیں خود ضرورت ہی نہیں رہی۔ فرمایا یہ نظریہ الہاد ہے، اور یہ نظریہ زندقہ ہے، بے دینی ہے، زندیقیت ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں بلکہ عارفان در اتیان اعمال بسائر طالبان برابر اند، فرمایا جیسے ان مریدین اور طالبان کو عمل کی ضرورت ہے اتنی ان حضرت صاحب کو بھی ضرورت ہے، برابر اند، اتنی ہی سجادہ نشین صاحب کو بھی ضرورت ہے، اتنی ہی پیر صاحب استاد صاحب کو بھی ضرورت ہے، برابر اند، یعنی ادھر کرنے میں یہ رکھ کے بھی کہ وہ دیکھ کے کریں، مگر یہ صرف اس لیے نہیں کہ ان کو دکھانا ہی مقصد ہے کہ وہ متوجہ ہو جائیں اور اللہ کی بندگی کریں، ریا کی نفی کے ہمراہ وہ ریا جو اپنی بڑائی کا ہو۔ پھر بھی یہ ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ خود محتاج ہیں اس عمل کے، اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے، انہیں یہ چاہیے کہ یہ وہ عمل کریں۔ تو یہ سمجھنا کہ ان کو تو کوئی ضرورت نہیں رہی عمل کی، اس پر یہ فرمایا کہ یہ زندیقیت ہے۔ بلکہ عارفان در اتیان اعمال بسائر طالبان، جتنے طالبان ہیں برابر اند، ان کے یہ برابر ہیں محتاجی میں، یہ بھی نماز کے محتاج ہیں، یہ بھی سچ بولنے کے محتاج ہیں، یہ بھی وعدہ پورا کرنے کے محتاج ہیں، یہ بھی روزہ رکھنے کے محتاج ہیں، یہ بھی حج عمرے کے محتاج ہیں، یہ بھی جہاد کے محتاج ہیں۔ ان کا یہ صرف اوروں کو متوجہ کر کے دین کی طرف لانے کے لیے نہیں، اپنے لیے بھی ہے۔ یہ سمجھنا کہ صرف اوروں کو ادھر اس رستے پہ لگانے کے لیے ہے، خود یہ محتاج نہیں رہے، پر یہ زندیقیت ہے۔ یہ خود بھی محتاج ہیں کہ ایسا یہ کام کریں، اور جتنی طالبان کو حاجت ہے اتنی ہی ان عارفان کو بھی حاجت ہے، عارفین طالبین جتنے ہی اس سلسلہ میں محتاج ہیں۔
وَأَز اتیان اعمال ہیچ کسرا استغنا نیست، فرمایا عمل میں کسی کو بے نیازی نہیں ہے. ہیچ کس یعنی خواہ وہ صاحب سجادہ ہو یا مرید ہو، خواہ وہ اس میں عارفین ہیں یا طالبین ہیں، کسی کو عمل سے استغنا نہیں ہے. اور اسی میں آپ نے اس چیز کو بھی لکھا، بالجملہ در قول و فعل نیک محافظت نمائند. عام بندوں کا نیک ہونا اتنا ضروری نہیں جتنا ان کا نیک ہونا ضروری ہے، صاحب سجادہ کا. کیوں؟ فرمایا اکثر خلائق دریں اوان ہنگامہ طلبند کار بوقوع نیابد کے منافی این مقام باشد و جو حال را بتان اکابر رساند. فرمایا یہ اس جگہ پہ ہیں کہ ان سے کچھ بھی ہوا تو تانا بڑوں کو ملے گا. یعنی ایک عام بندے کا تانا اس تک ہے، ان کا تانا ان کی ابا جی کے لیے بھی ہے، ان کے دادا جی کے لیے بھی ہے، ان کے پردادا جی کے لیے بھی ہے. ان کا تانا جو ان کے پیر تھے ان کے لیے بھی ہے، ان کے پیروں کے پیر کے لیے بھی ہے، مسلک کے لیے، دین کے لیے ہے. لہذا ان کا تو مسئلہ بڑا حساس ہے، یعنی ان کو تو کھلی چھٹی ہے ہی نہیں. یعنی یہ تو پورے باپ دادا کی عزت کی حفاظت، جو اپنے زمانے میں آفتاب و مہتاب تھے لیکن آج اس کی وجہ سے ان پہ انگلی اٹھ سکتی ہے، اس کی وجہ سے. اور اس معاشرے میں یعنی یہ انگلی اٹھانے والوں کو جائز نہیں کہ انگلی اٹھائیں، وہ اسی تک رہیں جو سامنے ہے. بڑوں کا ادب، بڑوں کا احترام اور ان کی عظمت کا اعتراف اور انہیں خراج تحسین اور انہیں ایصال ثواب، یہ ہے حق کا راستہ اور یہ ہے بندے کی نجات کا راستہ. مگر جب کسی نے ایسا رستہ چھوڑ کے بدبختی اپنائی، مگر اس بدبختی کے رستے پہ ڈالا کس شخص نے؟ اس بدبخت کو کہ جس نے اپنے برے کردار سے اپنے بڑوں کی طرف ایسے لوگوں کو رستہ دے دیا جنہیں ادھر کبھی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھنا چاہیے تھا. تو ایسے یعنی وہ ایسا کرنے والے اپنی جگہ مجرم ہیں، مگر مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سجادہ نشین نے رستہ دکھایا تو اس کا پہلے جرم ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی اسلاف، اس کی اکابر اور اس کے بڑوں تک لوگ بولنے لگے. اگر یہ تقدس مآب رہتا، متقی رہتا، پارسا رہتا، اس کی عزت ہوتی اور بڑوں کی تو پہلے ہی تھی اور اسے مزید مانا جاتا. آج ہم معاشرے میں کئی لوگوں کی شکوے سن رہے ہیں کہ فلاں نے ہمارے بڑے کو یہ کہہ دیا، ہمارے فلاں دادا جان کو یہ کہہ دیا، ان سے بڑوں کو یہ کہہ دیا. یقیناً جنہوں نے ایسا کسی ہستی کے بارے میں کہا تو کہنے والے کی بدبختی ہے اور مواخذہ ہوگا، لیکن مجدد صاحب کہتے ہیں کچھ حصہ تو آپ کا بھی ہے کہ آپ نے کیوں فلاں بن فلاں کا موقع دیا کسی کو کہ وہ تمہاری پیڑیاں پڑے آ کر. آپ بھی تو دھیان کرتے، آپ نے ایسا رستہ کیوں اختیار کیا کہ جس کی بنیاد پر جا کر آگے تک لوگ حملہ کر رہے ہیں معاذ اللہ. انہیں اپنی جگہ سزا ملے گی، لیکن آپ کا جو رستہ تھا آپ نے وہ رستہ کیوں چھوڑا؟ جو رستہ بزرگوں کا تھا، جو صالحین کا تھا، مقربین کا تھا، عارفین کا تھا. تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی اس زمانے کے اندر یہ باتیں لکھیں. اب یہ باتیں بظاہر بڑی کڑوی ہیں اور کوئی کسی کو سنانے کو تیار نہیں، کہ جو سنائے گا وہ خود پکڑا جائے گا. سب سے پہلے کہ یہ تو ولیوں کا گستاخ ہے. تو مجدد صاحب لکھ کے گئے کہ یہ وقت وقت پر یہ باقاعدہ یہ بتایا جائے کہ معاشرہ بچے گا تب، اور بالخصوص اہل سنت کہ جن کا
سب سے زیادہ مصرف ہی پیسے کا یہ جگہیں ہیں، اور وہ جگہیں ویران ہو رہی ہیں، اور یا وہ جگہیں مشن کے خلاف ہو رہی ہیں، اور ان جگہوں سے جہاں حفاظت ہونی تھی حفاظت کے برعکس معاملات ہو رہے ہیں۔ اور یہ کیٹیگریز ہیں، درجات ہیں ہزارہا۔ درمیان میں اصل سجادہ نشینی اور اصل اس منصب کا جو اہل ہے اس تک کہیں کچھ خلاف ورزی ہے، کہیں کچھ ہے، لیکن بہرحال یہ ایک آج کے سیمینار کے لحاظ سے یہ ضروری ایک سبق ہے جس کی طرف میں بطور ایک خادم کے پڑھ کے سنانا یہ میری ذمہ داری ہے، اور حتی المقدور اس پہ خود عمل کرنا یعنی میرا بھی اتنا ہی مواخذہ ہے، یا مجھ جیسوں کا یا پڑھنے کے لحاظ سے جو مجھ پہ ذمہ داری ہے، اور آگے کے جس قوم کے لیے ہے ان کے لیے وہ اسے یعنی ایک جٹ کی بات نہ سمجھے، مجدد الف ثانی کا پیغام سمجھے کہ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے۔ اور یعنی کچھ لوگ ہم تو جب سے ہوش سنبھالا ہے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ مجدد پاک، مجدد الف ثانی، یوم مجدد اور تحریک مجدد اور مجددیت، اب آ کر جو ہے جس وقت ہم ان کے حالات دیکھتے ہیں تو یعنی جب وقت آیا مجددی بننے کا، اور وقت آیا مجددی ہونے کا، اور وقت آیا مجدد پاک کا جھنڈا اٹھانے کا، اور وقت آیا مجدد پاک کا پیغام سنانے کا، تو کتنے ہیں ان میں سے کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ تو اس بنیاد پر یہ چیزیں، یہ سارے انداز جو ہیں ان کو واضح کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں ایک دوسرا مکتوب جو اس وقت کا فرض ہے وہ در معرفت میں مکتوب نمبر 120 ہے، اور یہ حضرت میر محمد نعمان بدخشی کے نام لکھا تھا۔ یہ جن کے نام ہیں یہ بڑے بڑے خلفاء ہیں مجدد صاحب کے، اور بڑے بڑے صاحب کرامت ولی ہیں۔ تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا، اور کاش کہ ہر سجادہ نشین اگر آج اپنی مسند پہ یہ پڑھ کے سنا دے تو اگلے دن یہ ساری بیماری ختم ہو جائے۔ تو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مکتوب جلد نمبر 1 میں دفتر دوم میں یعنی حصہ دوم میں در المعرفت میں 123 صفحے پر موجود ہے، جس کو کہتے ہیں نا سونے کے پانی سے لکھنے والا، وہ بھی دنیا کے سونے سے نہیں، جنت کے سونے سے لکھنے والا۔ آپ فرماتے ہیں لا تعدل بالصحبت شیئا، لا تعدل، حضرت نعمان بدخشی کو فرما رہے ہیں، اور ہر سننے والے کو، اور ہر مجددی کو، اور ہر سنی کو، لا تعدل بالصحبت شیئا، فرمایا جو صحبت رسول علیہ السلام ہے، صحابی ہونا، اس کے برابر کسی چیز کو بھی نہ ماننا، اس کے برابر۔ آگے کہتے ہیں کائنم ما کانا، شیئن بھی نکرہ تھا، اور نکرہ تحت النفی عموم ہوتا ہے۔ لا تعدل بالصحبت شیئا، کوئی زود، کوئی تقوی، کوئی علم، کوئی نسب، لا تعدل بالصحبت شیئا، صحبت جنہیں میسر آئی، صحبت کے برابر کسی کو بھی نہ سمجھنا، صحبت کا جو شرف ہے۔ آگے کہتے ہیں کائنم ما کانا، جو چیز بھی ہو، پھر جو چیز بھی ہو اسے کبھی بھی صحبت کے ہم پلہ، یعنی ایک طرف وہ بندہ ہے جسے صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسر حالت ایمان میں صحابیت، اور دوسری طرف اس بندے کی کوئی وصف ہے، اور کبھی بھی اس کے برابر کسی کو نہ بنانا۔ یہ سجادہ نشین صاحب کو سمجھا رہے ہیں، فرماتے ہیں الا ترا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ مجدد صاحب یہ لفظ جوڑنے کی، الا ترا ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک فضلوا بالصحبت علی من عداہم، کیا تم دیکھتے نہیں ہو
کہ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو فضیلت دی گئی کس وجہ سے؟ بالصحبت، صحبت کے سبب، صحبت کی وجہ سے. کس پر دی گئی؟ علی من عداہم، جو بھی ان کے سوا ہیں، جو بھی ان کے. ابھی ایک صرف استثناء باقی ہے، جو بھی ان کے سوا ہیں ان پر انہیں فضیلت دی گئی. جو بھی ان کے سوا ہیں، غوث، کتب، ابدال، ولی، جو بھی ان کے سوا ہیں، سوا الانبیاء علیہم السلام، نبیوں کے سوا انبیاء علیہم السلام پر ان کو فضیلت نہیں ہے، بلکہ ان کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن نبیوں کے بعد کائنم ما کانا، دنیا کا کوئی منصب، کوئی وصف، کوئی عہدہ، کوئی خصوصیت، کوئی تقوی، کوئی پرہیزگاری، کوئی شجرہ نسب، فرما نبیوں کے بعد شرف صحبت کی بنیاد پر انہیں سب پر فضیلت دی گئی ہے. فضلوا بالصحبت، یعنی یہ صحبت کتنی بڑی چیز ہے. فرمایا صحبت ہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کو، نفوس قدسیہ کو فضیلت دی گئی. علی من عداہم سوا الانبیاء علیہم السلام، انبیاء علیہ السلام کے علاوہ شرف صحبت اتنا بڑا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ پر ان کو فضیلت دی گئی. اب آگے جو وجوہات بیان کی گئیں تو پھر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم جو اولین ہیں جن کو خود شرف صحبت میسر ہے، وہ تو خود صحبت کی بنیاد پر شرف صحبت ان کو میسر ہے. صحبت سے بڑھ کر صحبت رسول علیہ السلام، شرف صحابیت کا نبیوں کے علاوہ اس صحبت کی بنیاد پر فضیلت دی گئی ان کو سب پر جنہیں بھی صحبت میسر آئی. اور اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ وَإِن كَانَ اُوَيْسًا قَرْنِيًّا او عمر مروانیًا ما بلوغہما نہایت الدرجات ووصولہما غایت الکمالات سوى الصحبات. مثال دی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کو 5واں خلیفہ راشد یا چھٹا مانا جاتا ہے، عمر بن عبدالعزیز. کہا وہ جسے شرف صحبت نہیں ملی وہ اویس کرنی کیوں نہ ہوں، وہ عمر بن عبدالعزیز ہی کیوں نہ ہوں. فرمایا یہ کوئی منصب ولایت کے، تقوی کے، پرہیزگاری کے کسی بنیاد پر انہیں ان پر فضیلت نہیں دی جا سکتی، نہ اس درجے میں ان کو مانا جا سکتا ہے. اس کی وجوہات جو ہیں وہ آگے بیان کی. درمیان میں مسئلہ دوسرا میں بھی ذکر کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ لما ان ایمان ہؤلاء الکبراء صار بالصحبۃ شہودیا، کہ ان بڑوں کا ایمان، ان بڑوں کا جو صحابہ ہیں، کیا ہوا؟ صار بالصحبۃ شہودیا، ان کا ایمان صحبت رسول اللہ علیہ السلام کی وجہ سے شہودی بن گیا ہے، شہود والا. جو صحابی نہیں بن سکا ان کا شہودی نہیں ہے، خواہ کوئی ہو. شہودی کیسے بنا؟ کہتے ہیں برؤیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وحضور الملائکہ. ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی وجہ سے، دوسرا فرشتے کے حضور کی وجہ سے جو وحی لے کے آتا ہے، وشہود الوحی، تیسرا انہوں نے وحی اترتی دیکھی اس وجہ سے، ومعاینۃ المعجزات، چوتھا انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھے. اس وجہ سے کوئی بھی چیز شرف صحبت کی ہم پلہ نہیں ہے، کوئی چیز بھی. اچھا جی، اب یہاں پر جن جن لوگوں کو یہ منصب مل گیا شرف صحبت کا
دوسرے میں ہے نا کہ ان کی مٹھی بھر جو بطور مثال بعد والوں کی عہد پہاڑ کے سونے سے زیادہ مقام رکھتے ہیں، کیونکہ وہ مٹھی جو اس کی ہے جس کو شرف صحبت ملا ہوا ہے. یعنی یہ تو عام بات کی جاتی ہے نا. یہاں مجدد صاحب نے ایک بڑی خاص بات لکھی جس سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور جو ناداں پڑ گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، ان کے لیے بطور خاص تحفہ ہے. مجدد صاحب نے درمیان میں یہ لکھ کے کہ ان کو صحبت کی بنیاد پر نبیوں کے سوا سب پر فضیلت ملی، اور یہاں تک کہ جو صحابی نہیں اگرچہ شان بڑی ہے حضرت اویس کرنی، اور صحابی نہیں اگرچہ شان بڑی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز، فرماتے ہیں کہ فلا جرم سارا خطا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خیرم من ثوابہما. سارا خطا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خیرم من ثوابہما، کہ حضرت اویس کرنی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہما ان کے لحاظ سے مجدد صاحب لکھتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خطا ایک طرف رکھی جائے اور اویس کرنی کا ثواب دوسری طرف ہو، سواد کے ساتھ ثواب درست، اور عمر بن عبدالعزیز کا درست دوسرے پلڑے میں ہو، تو کہا امیر معاویہ کی خطا فضیلت کا مقام رکھتی ہے. کیوں؟ پر انہیں شرف صحبت نہیں، انہیں شرف صحبت ہے، اور شرف صحبت میں ثواب تو ثواب رہا، خطا کا بھی اتنا مقام ہے شرف صحبت میں. یعنی پتہ چلا صحابیت کتنا بڑا درجہ ہے کہ لفظ خطا. اب ہم نے جتنی جنگ لڑی اکابر کا یہ موقف بچانے میں، گناہ خیر نہیں کہ فلاں کا گناہ فلاں کے گناہ سے افضل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. گناہ میں خیر نہیں، گناہ شر ہی شر ہے. مگر مجدد صاحب کہتے ہیں خطا وہ بھی ہے جس میں خیر ہے. خطا لفظ کیا ہے؟ سارا خطا معاویہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیرم من ثوابہما، یعنی دو نہایت بڑی ہستیاں ان کا ذکر کر کے فرمایا ان دونوں کے ثواب پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے جو ہے ان کی خطا افضلیت رکھتی ہے. کیوں؟ کہ ان کو شرف صحبت حاصل ہے. اب جتنے لوگوں نے ہم سے جھگڑا کیا اس مسئلے پر، ہم نے تو وہ پہلے بتایا کہ وہاں کوئی بدعملی والا مسئلہ تو ہے ہی نہیں، کوئی گناہ والی بات تو ہے نہیں. وہ تو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس میں کم ضمیر کے اندر یہ بات ہے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہیں یا نہیں. اس میں لفظ خطا آیا جو ایک علمی طور پر تھا کہ حقیقت میں سرکار وہاں مراد نہیں، اور سیدہ پاک سمجھ رہی تھیں. یہ تھا اجتہاد کے معاملے میں اس کا آنا. یہ نہیں کہ معاذ اللہ کہیں گناہ کی نسبت کی جا رہی ہے یا عیب کی نسبت کی جا رہی ہے، تنقید کی نسبت کی جا رہی ہے. یہ یوصیکم کے ضمیر کے اندر، ضمیر کے لحاظ سے پہلے ذکر کر کے، اور پھر بھی آج تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ذات اجتہادی اس وقت کہنا تھا اسی منٹ میں. تو میں پوچھتا ہوں مجدد صاحب نے یہاں جو لکھا تو اجتہادی کہاں لکھا؟ بالخصوص میں ان مشائخ کو جنہوں نے شرق پور شریف میں بیٹھ کے اعلامیے نہیں اجحالیے چھاپے تھے اور آج بہ گئے ہیں، یہ ہیں یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. کہ مجدد صاحب نے جن کا ساری عمر نام لیا، انہوں نے تو کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا، لفظ اجتہادی نہیں لکھا ہوا، حالانکہ مراد وہی ہے. مراد چونکہ گناہ کا تو معنی مراد نہیں، مراد اجتہادی ہے.
لیکن مجدد صاحب نے آج تک بھی بول کے نہیں کہا کہ میری مراد اجتہادی ہے. یہ سننے والوں کو پڑھنے والوں کو پتا ہے کہ ان کی مراد اجتہادی ہے. تو یہ جو جتنا طوفان بدتمیزی اٹھا تھا یہ مجدد صاحب کے خلاف تھا, میرے خلاف تو نہیں تھا. میں تو ان کا مسلک بچا رہا تھا کہ اگر لفظ اجتہادی نہ بھی ہو پس منظر بتائے تو مراد یہ ہوتی ہے. اور کیا اب مجھ سے ٹلے گی آگے میں دستبردار ہو جاؤں تو پھر ان کو اٹھا کے پھر ان سے توبہ کروائیں گے معاذ اللہ. سارا خطا و معاویہ تھا, خیر کے لفظ بولے مجدد پاک نے خطا پر, خیر کے. اور بد مذہبوں نے وہ جو 100% شر ہے اس کو یہاں چسپاں کیا, جو کہ بات تو سارے مقدس لوگوں کی ایک جیسی ہے نا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خطا ہو یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خطا ہو, اگرچہ وہ اجتہادی ساتھ نہیں لکھ رہے, مراد تو پھر بھی اجتہادی ہے. اور مراد وہ ہے کیا جو خیر ہے خطا, ہے خطا, مگر عمر بن عبدالعزیز کے ثواب سے افضل ہے خطا, مگر حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثواب سے افضل ہے. یہ وقت تھا ان کا جو ساری عمر مجدد کرتے رہے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے کہ ہمیں تو یہ درس دیا گیا ہے, خطا میں توہین نہیں ہوتی, خطا میں تو یہ مجدد صاحب حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کر رہے ہیں, یہ توہین بیان کر رہے ہیں. شان ہے نا کیا کہ ان کی تو خطا بھی عمر بن عبدالعزیز کے ثواب سے افضل ہے, ان کی خطا بھی اس ثواب سے, ان کی خطا بھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ولی ہے اللہ کا جن کی خطا بھی حضرت ویسے کرنی کے ثواب سے افضل ہے. یہ ہے سنیت, اور یہ ہے مجددیت, اور یہ ہے رضویت, اور پھر ان کے سایہ یہ ہے جلالیت. اب اس کو پڑھ کے کیا رافضی خوش ہوگا؟ تو کیا ہمارے کہے پر رافضی خوش ہوگا؟ تو خوش تو انہوں نے ہونا تھا کہ ہم نے شروع سے جس لفظ کی بنیاد پر کالے کالے جو ہیں وہ شیخین کریمین کو خطائی کہتے ہیں, ہم نے وہاں ڈٹ کے کھڑے ہو کر کہا کہ ہمیں کہہ لو, ہم شیخین کو نہیں کہنے دیں گے. اور انہوں نے ان کے ساتھ مل کے ہمیں کہنا شروع کر دیا. یہ لفظ کیا ہے؟ فلا جرم یقیناً. مجدد صاحب سٹ بڑی زور سے مار رہے ہیں. فلا جرم سارا خطا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیرم من ثوابہما. اور میں طاہر القادری کو کہتا ہوں اگر رتی بھر غیرت ہے تو یہ مکتوب پڑھ کے پھر حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بول کف لسان کا. اس نے 40 سال خطا پر تھے اور خطا پر تھے اور خطا پر تھے اور خطا پر تھے, یہ تو پڑھایا ہے مگر یہ نہیں بتایا کہ وہ خطا ویسے کرنے کے ثواب سے بھی فضیلت رکھتی ہے. اور سارے اس کے لونڈے جتنی ضروریت ہے مجدد ہونے کے لیے یہ نہیں کہ کتابیں زیادہ ہوں, سب سے پہلے بندے کا پتر ہو اور پھر عقیدہ صحیح ہو اور اس کے بعد ہوا ہے وہ ساری چیزیں. اب مجدد الفسانی کے یہ 2 4 5 10 اور کتابیں ہیں, یہ مکتوبات شریف ہیں, لیکن مجدد مانے گئے, دنیا نے مانا کہ مجدد تھے اور مجدد ہیں. اور انہوں نے سارا لفظ خطا پر جو شیعہ کا کلچر تھا وہ آ کے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا اہل سنت میں. اب ایک بندہ آج کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, یوصیکم اللہ, اس میں مجھے پتا ہے کہ مراد جو ہیں وہ امت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, جو اس وقت بتایا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ پاک کو. وہ سمجھ رہی تھی کہ سرکار کا بھی یہی حکم ہے,
جیسے پھر اوروں کی ریاست بٹتی ہے، وراثت تو سرکار کی بھی بٹے گی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انہوں نے حدیث سے بتایا آیت برحق ہے، لیکن اس قوم میں سرکار مراد نہیں، سرکار کی امت مراد ہے۔ جس طرح وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، وہاں فیکم کے اندر سرکار مراد نہیں۔ اب آج اگر کسی بندے کو مثلا ہم بتا رہے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ کیا مراد ہے، ہمارے اس ثواب پر جو ہمیں پتا ہے کہ درست یہاں کیا ہے، ہمارے اس ثواب پر مجدد صاحب کی اس تشریح کے مطابق ان کی وہ جو اس وقت پتہ نہ چلا اور اس پہ لفظ خطا بولا گیا، وہ کروڑ درجہ فضیلت رکھتا ہے، وہ افضلیت رکھتا ہے، کیونکہ شرف صحبت حاصل ہے، وہ بدعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس لفظ کی بنیاد پر، یعنی اس لفظ کو بول کر پھر بھی اس میں عظمت مانی، پھر بھی اس میں عظمت ہے، یعنی جو ثواب درست جس کو آج پتا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہاں پر یوصیکم میں کون ضمیر میں مراد ہے کون مراد نہیں، آج جس کو پتا ہے، اس پر اس وقت سیدہ پاک جو سمجھ کے سوال فرما رہی تھی، ان کی وہ حالت کروڑ درجہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں کہ جس کو ہمارے اکابر خیر کہتے رہے، فضل کہتے رہے، بعد والوں کے ثواب پر ان کی اس خطا کو ترجیح دیتے رہے، انہوں نے غیروں کے کہنے پر اسی لفظ خطا کو گناہ بنا دیا، عیب بنا دیا، اور اس کا ڈنڈورا پیٹنا آگے شروع کر دیا۔ فلا جرما، یقیناً سارا خطا معاویہ خیرا من ثوابہما، کیوں اچھا ہے؟ ان کے قبیلے کا دخل ہے اس میں؟ فرمایا نہیں، ببرکت الصحبت، ببرکت اس میں بنو امیہ کہ جو قبیلے کا کوئی دخل نہیں، کہ کوئی کہے کہ یہ بات پھر کر رہے ہیں تو بنو امیہ کی کر رہے ہیں۔ مجدد صاحب کہتے ہیں شرم کرو، حضرت امیر معاویہ کا دفاع ہم بنو امیہ کی وجہ سے نہیں کرتے، جن کے صحابی ہیں ان کی شان کی وجہ سے کرتے۔ ببرکت صحبت، کہ اس میں صحبت کی برکت ہے، صحبت کی برکت۔ تو اصل شان لوٹ کے تو سرکار کی بیان ہوئی کہ جن کی صحبت کی برکت اتنی ہے، دکھاؤ میرے محبوب جیسا دنیا میں کوئی نہیں۔ کیوں؟ ایک دلیل یہ ہے کہ ان کی صحبت جیسی کسی کی صحبت نہیں، بلکہ ان کی صحبت وہ وصف ہے کہ نبوت کے بعد وہ مستثنا ہے، صرف نبوت کے بعد دنیا میں کوئی وصف ایسا نہیں، کوئی منصب ایسا نہیں، کوئی شان ایسی نہیں جو اس شرف صحبت کے ہم پلہ ہو سکے۔ تو یہ شان اس طرح بیان کی، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا وَصَحْبُ عمرو بن العاص افضل من صحبہما، ایک دوسرے صحابی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ان کا صحب، یہ سین کے ساتھ ہے، آگے ہا لاہوری ہے، صحب جس کا معنی ہے بھولنا، اور ایک ہوتا ہے صحب، سواد اور ہا وہ سکر کے مقابلے میں ہوتا ہے، سکر ہے بے ہوشی اور صحب ہے بیداری اور سنجیدگی اور پوری طرح باخبر ہونا، یعنی یہ حالتیں ہیں صحب و سکر، دو جدا جدا، کہ ایک حالت سکر میں تھا تو اس نے یہ کہہ دیا پتہ ہی نہیں چلا، اور دوسرا حالت صحب میں تھا کہ اس وقت کوئی مجذوبیت نہیں تھی اور بالکل ہوش میں تھے۔ تو مجدد صاحب نے لکھا کہ حضرت عمرو بن عاص نے جو صحب میں کیا بھول کر، حضرت عمرو بن عاص نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحب میں بھول کے جو کام کر دیا، یہ دونوں ہستیاں بعد والی جن کا ذکر کیا، حضرت اویس قرنی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرمایا یہ دونوں کی بیداری کے سنجیدگی کے عالم میں کیوں ہی عبادت کا وہ مرتبہ نہیں جو ان کے صحاب کا مرتبہ، کیونکہ وہ صحابی ہیں اور یہ صحابی، یہ وجہ ہے
یعنی ہم ہیں پل صراط پر اور صراط مستقیم کے دونوں طرف. یعنی ایک طرف وہ طبقہ ہے کہ جو اسی لفظ کو لے کر سہو کا ہو یا خطا کا ہو یا نسیان کا ہو تو پھر نبیوں کو اپنے جیسا بتاتا ہے, نیچے تو نیچے رہ گئے. اور دوسرا وہ ہے کہ جو اس کی بنیاد پر پورے قرآن اور سنت کی جو تعلیمات ہیں ان کے مقابلے میں کھڑا ہو کر سرے سے لفظ خطا کی نفی کر دیتا ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور وہاں ذکر خطا ہے. مگر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حضرت مجدد الفسانی آپ نے فرمایا, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے یا لیتنی کنت صحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حسرت تھی کس چیز کی؟ کہ کاش مجھے میرا رب میرے رسول علیہ السلام کی بھول ہی بنا دے. یا لیتنی کنت صحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک فرقہ وہ صاحب کی نفی کر رہا ہے کہ صاحب نہیں ہے, اور جبکہ حدیث میں بخاری میں ہے, اور دوسرا پھر اسی سے ان کی ہم پلہ ہو رہا ہے کہ وہ بھولے ہم بھی بھولے, بات ایک جیسا ہے. درمیان میں سنی ہے, وہ کہتا ہے تیری صاحب اور ہے ان کی صاحب اور ہے, تیری صاحب عیب ہے صاحب کمال ہے. کس لیے؟ مجدد صاحب نے پھر اس کا مطلب بیان کیا یا لیتنی کنت صحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ حضرت صدیق اکبر کیوں یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش کہ میری صحیح پڑھی ہوئی نمازیں رب لے لے, مجھے محبوب علیہ السلام کی بھولی ہوئی دے دے. کیوں؟ کہتا ہے کہ سرکار کا بھولنا اور ہے, ہمارا بھولنا اور ہے, سبب جدا جدا ہے. ہم بھولتے ہیں مال کے خیال میں, وہ بھولتے ہیں رب کے جمال میں. تو ایسے لفظ خطا کا مسئلہ اور پھر اس کے آگے صورتحال. یعنی پورا مسلک کا جو پیچھے پس منظر ہے اس سے ہٹ کر ان لوگوں نے اپنے ذاتی معاملات کے لیے آ کے اس سب کچھ کو ختم کرنا چاہا. لیکن یہ پھر بھی فیض مجدد صاحب کا ہی ہے کہ اس کا تحفظ کرنے کی صلاحیت دی اور یہ سعادت بخشی. اور یہاں پھر ساتھ ہی میں ضمناً ایک اہم مسئلہ جو آپ نے بیان کیا سجادہ نشین حضرات کے لیے اور مطلقاً عوام کے لیے, آج جو بگڑتا ہے اہل سنت کے رستے سے رفض زدہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر اہل بیت کا پیار رفض زدہ میں رافضی ہوں. پھر امام شافعی نے یہ فرمایا تھا, جو بگڑتا ہے یہ اگر رفض ہے تو میں پھر رافضی ہوں, کر لو جو کچھ کرنا, میں رافضی ہوں. پھر تو مجدد صاحب نے یہاں بھی بند باندھا. آپ نے فرمایا کہ یہ دھوکہ ہے جو یہ لوگ اس طرح کر کے اس شعر کا مطلب بتاتے ہیں, اور اس طرح محبت امیر رفض, یہ رفض ہے ہی نہیں. یہ ان کا بیانیہ ہے کہ حب علی اگر رفض ہے تو میں رافضی ہوں, یہ وہ کہتے ہیں اور ہمارے بھولے بھالے بہتے چڑھ جاتے ہیں. فرمایا محبت امیر رفض نیست, علی سے پیار کرنا رافضی ہونا نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رافضی ہونا نہیں ہے. کیا ہے رافضی ہونا؟ فرمایا تبری از خلفائے ثلاثہ رفض است. خلفائے ثلاثہ کو بک بک کرنا یہ رفض ہے. خلفائے ثلاثہ سے تبری یہ رفض ہے. تو وارداتی یہ کیا کرتے ہیں, یہ جو جرم ہے ان میں جو روزانہ کرتے ہیں وہ ماننے کی بجائے اس پر کور چڑھاتے ہیں محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ نہیں مانتے کہ ہم بک بک کرتے ہیں خلفائے ثلاثہ کو, کہتے ہیں ہمیں اس لیے یہ جی رافضی کہہ رہے ہیں کہ ہم علی سے پیار کرتے ہیں. تو مجدد صاحب نے کہا علی سے پیار کرنا تو سنی ہونے کی علامت ہے, از علامات اہل سنت است. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنا یہ رفض نہیں ہے. رفض کیا ہے؟ باقی تین سے بغض رکھنا. اس پر آ کر آپ نے پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول پیش کیا خود مجدد صاحب نے, جس میں آج لوگ واردات کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں امام شافعی میں فرمایت لو کان رفضا حب آل محمدی فلیشہد الثقلان انی رافضی. یہ شعر لکھ کے
یعنی حب آل محمد رفز نیست چنانچہ گمامی برند. فرمایا کہ اگر رفز حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا تو اے جن و انس تم گواہ ہو جاؤ کہ میں پھر رافضی ہوتا، لیکن میں رافضی نہیں ہوں. کیوں؟ کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رفض نہیں، خلفائے ثلاثہ کا بغض رفض ہے. تو شعر پڑھ کے مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ میں رافضی ہوں، مطلب ہے میں نہیں ہوں، میں رافضی میں رافضی کیوں نہیں ہوں؟ اس واسطے کہ رافضی وہ ہوتا ہے جو خلفائے ثلاثہ سے بیزار ہوتا ہے. یعنی رافضیت کا مدار اس چیز پر ہے. رافضیت کا مدار کس چیز پر ہے؟ خلفائے ثلاثہ سے بیزاری کا نام رفض ہے. حب اہل بیت رفض نہیں ہے، حب اہل بیت رفض. لہذا اس شعر کے بعد آپ نے یعنی حب آل محمد رفض نیس چنانچہ گمامی برند، جس طرح مخاطب کا یہ دعویٰ ہے، اور کتنے سادے لوگ ہیں مخاطب کی بات مان رہے ہو، یعنی شیعہ کی، وہ یہ پراپیگنڈا کر رہا ہے. اور تم یہ بتاؤ کہ رفض اس وجہ سے نہیں، تمہارا رفض اس وجہ سے ہے کہ تم خلفائے ثلاثہ سے بغض رکھتے ہو، اس وجہ سے. اب یہاں اس شعر پر ہم نے کئی بار بحث کی ہے، اب اس کی تھوڑی سی وضاحت میں اس لحاظ سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک شروع سے انداز آ رہا ہے کہ جب ایک چیز جو ہے وہ مخاطب کا پراپوگنڈا ہو تو پھر اس کے لحاظ سے پھر جواب دیا جاتا ہے. اور وہ انداز جو ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنایا، اور وہی مطلب پھر مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، اور اسی پر باقی سب حوالہ جات موجود ہیں. مثال کے طور پر یہاں پراپوگنڈا کیا ہے کہ مخالفین کا پراپوگنڈا یہ ہے کہ محبت اہل بیت کی وجہ سے ہمیں لوگ رافضی کہتے ہیں. یہ ان کا پراپوگنڈا یہی ہے نا، ان کی جتنی مجلسیں ہیں چونکہ ہم محب ہیں لہذا اس وجہ سے ہمیں رافضی کہہ دیتے ہیں. پھر یہ جو پیچھے پیپ میں لگے ہوئے ہیں پائپ لائن میں یہ کہتے ہیں ہمیں بھی کہا، ہمیں تو ہم بھی محب ہیں اس لیے ہمیں کہا جا رہا ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان نفی کا ماسلم من عیسیٰ، اے علی تمہارے اندر ایک جھلک حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی ہے. اس میں کیا؟ احبت النصارى، نصارہ نے ان سے پیار کیا، نصارہ نے ان سے وابغضت الیہود، اور یہود نے بغض رکھا. نصارہ پیار میں مارے گئے کہ انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا معاذ اللہ، اور یہود بغض میں مارے گئے. انہوں نے ان کی امی جان پر بھی تہمت لگا دی معاذ اللہ، بغض میں. بچے وہ کہ جنہوں نے بغض نہیں رکھا، پیار وہ کیا جو شریعت کے مطابق تھا. پھر علی تمہارے بارے میں بھی ترین طبقے بنیں گے. اب یہاں سے میں صرف اس وقت ضمناً یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح روافض کا ایک پراپوگنڈا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں محبت اہل بیت کی وجہ سے لوگ رافضی کہتے ہیں. جو نصارہ ہیں ان کا بھی ایک پراپوگنڈا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں محبت عیسیٰ علیہ کی وجہ سے لوگ نصارہ کہتے ہیں، اور وہ تو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، ہم ان کو نصارہ کہتے ہیں. لیکن ان کا بیانیہ کیا ہے کہ چونکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے محب ہیں، اس محبت کی بنیاد پہ ہمیں لوگ عیسائی کہتے ہیں یا نصارہ کہتے ہیں. یہ ان کا بیانیہ ہے. اب یہاں اگر اسی کے مطابق بات کی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی کہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی محبت عیسائی ہونا ہے، نصرانی ہونا ہے، تو میں پھر نصرانی ہوں. چونکہ محبت کی بات ہو رہی ہے نا، تو کیا یہ کہنا جائز ہوگا؟ کوئی کہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت اگر یہودی ہونا ہے تو میں پھر یہودی ہوں، یہ جائز ہوگا؟ یا کہنے والے کا یہ جو اس کا پراپوگنڈا ہے ان کا، یہود کا یا نصارہ کا، اس میں تو ان کا پراپوگنڈا جیتے گا. اور ہماری شریعت میں جو کہ انا یہودی یا نصرانی فوراً کافر ہو جائے گا. اور یہ کہلوایا کس لیبل کے تحت جا رہا ہے؟ حب عیسیٰ علیہ السلام، حب موسیٰ علیہ السلام. ایسے ہی حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. اب وہاں ان کے پراپوگنڈے کو جتوانے کے لیے کہہ سکتے ہو، اگر کسی نے جانا ہے ادھر تو کہے کہ اگر
نصرانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کو کہتے ہیں تو میں پھر نصرانی ہوں، معاذ اللہ۔ اگر کوئی کہے اگر یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت کا نام ہے تو میں پھر یہودی ہوں، یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ تو پھر اس مفہوم میں یہ کہنا کیسے جائز ہو سکتا ہے جس مطلب میں آ کے یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے یہ کہہ رہے ہیں؟ تو اس میں چونکہ ان بزرگوں نے بھی اگرچہ دیوان شافعی میں کئی چیزیں علاقی ہوئی، لیکن یہ ہم مانتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا، مگر انہوں نے جس معنی میں فرمایا جو مطلب ہے پھر وہ مطلب بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ اگر آل بیت کی محبت رفض ہوتی تو میں رافضی بن جاتا، لیکن میں رافضی نہیں ہوں۔ کیوں؟ کہ اس محبت سے رافضی نہیں بنتا، اس سے تو سنی بنتا ہے۔ رافضی صحابہ کے بغض سے بنتا ہے، لہذا میں رافضی یا تو یہ شعر نہ پڑھا جائے تو پھر اس طرح اس کا مطلب بیان کیا جائے جو مجدد صاحب نے بیان کیا ہے۔ تو یہ بھی فرض ہے سجادہ نشینوں پر کہ مکتوبات شریف کھول کے بتائیں کہ مجدد صاحب نے تو یہ لکھا ہے۔ آج جو لونڈا مونڈا جو بھی ہے کہتا ٹھیک ہے میں پھر رافضی ہوں، محبت اہل بیت کی وجہ سے لوگ مجھے رافضی کہتے ہیں، تو یہ جھوٹ ہے 100% سے بڑا۔ حب اہل بیت کی بنیاد پر کوئی رافضی نہیں بنتا، حب اہل بیت تو اہل سنت کی علامت ہے۔ رافضی بنتا ہے بغض صحابہ کی وجہ سے، تو جہاں کہ وہ چور ہیں اس بات کو چھپا کر دوسرا لیبل لگا لیتے ہیں، اور ہمارے سادہ وہ کیوں نہ لگائیں طاہر القادری جیسے انہوں نے جو بار بار بیان کیا ہوا، آئے میدان میں اس کے پر باس کرے۔ اس شعر کے مطلب میں اس نے جھوٹ بولا اور کارواں کو لوٹا۔ یہاں ذہبی نے لکھا ہے، امام ذہبی کا یہ سیر اعلام النبلاء کے اندر، اب اس کے مطلب کے مطابق تو کیا بنا کہ امام شافعی کہتے ہیں میں رافضی ہوں، یہی بناتے ہیں نا سارے۔ تو یہاں لکھا ہے امام ذہبی نے، من زعم ان الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتشیع فہو مفتر لا یدری ما یقول، فرمایا جو یہ گمان کرے کہ امام شافعی رافضی ہیں، شیعہ ہیں، فرمایا وہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے، اتہام تہمت لگاتا ہے امام شافعی پر۔ فرمایا وہ جانتے نہیں کہ ان کے شعر کا مطلب کیا ہے، فہو مفترن، وہ مفتری ہے، اگرچہ قاطعی کہلائے مگر وہ مفتری ہے۔ یہ امام ذہبی نے یہ 8ویں جلد کے اندر یہ لکھا۔ اب اتنے جب دھاندلیاں ہو رہی ہیں، اگر پھر بھی اہل سنت بچے ہوئے ہیں تو یہ صداقت خاص ہے۔ اب یہاں ایک اور بات بھی میں کر دوں، چلو جس طرح یہ ہے، مقابلے میں ایک اور بات بھی کی جا سکتی ہے۔ مثلا ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں، تو کوئی یہ کہے کہ اگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار ناسبی ہونا ہے، کوئی کہے میں ناسبی ہوں، تو ہم تو اس کو بھی اجازت نہیں دیں گے، ہم اس کا رد کریں گے، وہ بھی واردات کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ لکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے سوا اس انداز میں آج ناسبیت کا کوئی رد کر ہی نہیں سکتا۔ مدارج السالکین ابن قیم کی، اس میں ابن تیمیہ کا یہ شعر لکھا ہوا ہے، اس نے مقابلے میں آ کر کہا وہی بات۔ یہ جلد نمبر 3 ہے، اس کے اندر پہلے یہ شعر لکھا ہوا، ان کا رفضاً حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے لکھا ورضی اللہ عن شیخنا ابی العباس ابن تیمیہ حیث یقول ان کان نسبا حب صحب محمدی فلیشہد الثقلان انی ناسبی۔ ابن تیمیہ نے کہا اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ناسبی ہونا ہے تو پھر جن و انس گواہ ہو جائے میں ناسبی ہوں۔ یہ ابن تیمیہ نے کہا، کیونکہ یہ کاٹ کے لگائیں گے لوگ، یہ ابن تیمیہ نے کہا، ابن تیمیہ نے کہا کہ اگر صحابہ کا پیار ناسبی ہونا ہے تو میں ناسبی ہوں، جن و انس گواہ ہو جائیں، یہ ابن تیمیہ نے کہا۔ تو میں یہاں تو اس کے قول کا ہی رد کرتا ہوں، یعنی وہ امام شافعی کا تو مطلب بتایا، لیکن اس کے قول کا اسی اصول پر رد کرتا ہوں کہ یہ دھوکہ ہے
کہ یہ مطلب بنانا ناسبی ہونے کا کہ جو محب صحابہ وہ ناسبی ہوتا ہے. محبت صحابہ ناسبی ہونا نہیں، بغض علی ناسبی ہونا ہے. محبت صحابہ ناسبی ہونا، محبت صحابہ ناسبی ہونا، حب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناسبی ہونا، بغض مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بغض اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ناسبی ہونا ہے. یہ دھوکہ ہے جو یہ کہے، جو ابن تیمیہ کا یہ شعر لکھا ہوا ہے. ہم رد کر سکتے ہیں ناسبیت کا. کوئی ہے آج اس دور میں اس گھڑی تک وہ ابن تیمیہ کے اس حوالے اور اس تشریح کے ساتھ جو بولا ہو اس ناسبیت کے خلاف تو پیش کیا جائے. یہ تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں. تو ہمارا تو ایک معیار ہے، ایک معیار ہے، کیونکہ ہم سنی ہیں. جب کسی نے کہا کہ اگر حب اہل بیت رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں، اس سے یہ کہا کہ پھر رافضیت ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا غلط کہتے ہو. حب اہل بیت رفض نہیں، خلفائے ثلاثہ کا بغض رفض ہے. لہذا رفض مردہ آباد. اور دوسری طرف جب کسی نے کہا کہ اگر حب صحابہ ناسبی ہونا ہے تو میں ناسبی ہوں، تو ہم نے کہا ناسبی مردہ آباد، کیونکہ حب صحابہ ناسبی ہونا نہیں، بغض اہل بیت رکھنا ناسبی ہونا ہے. اور اہل بیت اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب سے پیار رکھنا یہ سنی ہونا ہے. کیونکہ آج یہ بھی بڑی دھاندلی ہے، جب ہم ان کے رفض کا رد کرتے ہیں تو وہ اور کچھ ملتا نہیں تو ناسبیت اٹھائے پھرتے ہیں. کوئی کسی بات کرنے کا کوئی چج ہوتا ہے، کوئی الزام لگانے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں اس طرح کہ پھر میں ناسبی ہوں، اور ہم ان کو بھی یوں ہی تول کے نیچے گراتے ہیں جیسے تمہیں گرا رہے ہیں. کہ جس نے یہ کہا تو اس نے جھوٹ بولا، دجل کیا. حب صحابہ ناسبیت نہیں ہے، بغض اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناسبیت ہے. لہذا یہ بیانیہ اس طرح کا جو لا رہے ہیں وہ بھی غلط ناسبیت والا اور رافضیت والا، اور درمیان میں سنیت ہے، جس سنیت کو داتا گنج بخش حجویری کی حمایت حاصل، اور اس کے مطابق اللہ کے فضل سے یہ اب ہمارے پاس یہ حقانیت ہی پاور ہے. ورنہ امریکہ بھی ہمارا گلا دبانے کو ہے، برطانیہ، اسرائیل، انڈیا، یہ پاکستان کی حکومتیں اور پڑوسی ممالک کی حکومتیں، وہ خوارج کی ہوں یا روافض کی ہوں، اپنے بیگانے. اتنے میں بندہ اگر جیتا بھی رہے تو یوں ہی ہوتا جیسے قبر میں، لیکن ہم گج وج کے کہہ رہے ہیں. تو یہ حقانیت ہے کہ کوئی ہمیں جھکا نہیں سکتا اس حق کے ساتھ ہوتے ہوئے انشاءاللہ. اس پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اور دعوت دے رہا ہوں. انشاءاللہ کل بڑا دسترخوان انشاءاللہ سجے گا اور سب نے دعوت دینی اور پہنچنا، اور بڑا اہم موضوع ہے. کل موضوع سارے اہم ہوتے ہیں. مقام و احکام سادات کرام فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں، تو یہ کل کا موضوع ہے. تو اس لیے چونکہ فتاوی رضویہ کے ذریعے بہت سے لوگ جو ہے وہ سامنے کر کے چوری چوری واردات کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے امام کی افکار سے کسی کو دو نمبری نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے سچ لکھا، برحق لکھا، 100% لکھا حق پر، تو اس کو بیان کریں گے اور چوروں کی چوری بتائیں گے. اب عرس کی اس مناسبت سے اپنے جو میں نے خراج تحسین پیش کیا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ ذکر کر کے بات ختم کر رہا ہوں. داتا حجویری ہر سنی دے امام نے، یہ لفظ داتا صاحب نے سنی والا خود لکھا ہوا. آج ہم نے گھڑ کے نہیں ان کے ذمہ لگا رہے. وہ جب لاہور میں رہے سنی بن کے رہے، سنی بن کے جیے، اور پھر سنیوں کے لیے تحفہ لکھ کے دنیا سے تشریف لے گئے. داتا حجویری ہر سنی دے امام نے،
حق چار یار والے داتا دے غلام نے داتا حجویری ہر سنی دے امام نے حق چار یار والے داتا دے غلام نے جنہ پنج تن نال پیار دلوں کیتا ہے جنہ پنج تن نال رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنہ پنج تن نال پیار دلوں کیتا ہے اوہی جا کر دے داتا نو سلام نے داتا حجویری ہر سنی دے امام نے حق چار یار رضی اللہ تعالیٰ عنہم حق چار یار والے داتا دے غلام نے جنہ پنج تن نال پیار دلوں کیتا ہے اوہی جا کر دے داتا نو سلام نے تو یہ دونوں محبتیں ان کی نمائندگی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی یہ فرق ہے کہ گامے شاہ اور ہے اور داتا صاحب اور ہے اس کے بعد یہ ہے جیڑا داتا صاحب دے کلام نو نہیں منندا جیڑا داتا صاحب دے جیڑا داتا صاحب دے کلام نو نہیں منندا بھاویں ہووے جیڑا او نہیں ساڈے کسے کم دا داتا صاحب کا کلام اگر نہیں مانتا جو آپ لکھ گئے تو پھر ہم اس کو کیا کریں جیڑا داتا صاحب دے کلام نو نہیں بھاویں ہووے جیڑا او نہیں ساڈے کسے کم دا جیڑا سن داتا دے عقیدیاں تو روکدا انج دے وتیرے آڑا کدی بھی نہ جمدا انج دے وتیرے آڑا کدی بھی نہ جمدا انج دے وتیرے آڑا کدی بھی جیڑا داتا صاحب دے کلام نو نہیں جیڑا داتا صاحب دے کلام نو نہیں اور جیڑا داتا صاحب دے کلام نو نہیں بھاویں ہووے جیڑا او نہیں ساڈے کسے بھاویں ہووے جیڑا او نہیں ساڈے کسے او جیڑا سن داتا دے عقیدیاں تو روکدا انج دے وتیرے آڑا کدی وی انج دے وتیرے آڑا کدی وی انج دے وتیرے آڑا کدی وی نہ جمدا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین